نحمدہ و نصلی و نسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون الذین آمنوا وکانوا یتقون صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین صلاۃ والسلام علیک سیدی یا رسول اللہ وسلم علیک سیدی یا حبیب اللہ وعلی آلک و صحابک سیدی یا رحمت للعالمین۔ زمین و زماں تمہارے لیے، زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکاں تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زباں تمہارے لیے، بدن میں ہے جاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت کا لکھوں ہا کروڑ ہا شکر عظیم کہ جس ذات باری تعالیٰ نے ہم کو اپنے پیارے محبوب آقا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ اللہ رب العزت کی بے بہا نعمتیں، بے بہا احسانات، جس کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ اگر اللہ کی ایک نعمت کو ہم شمار کرنا شروع کر دیں تو ہم شمار بھی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، آنکھ کتنی بڑی نعمت ہے کہ انسان اس آنکھ سے کتنی دور اور نزدیک سے شیشے کی مانند صاف طریقے سے دیکھ لیتا ہے۔ زبان کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر ذائقے کو بیان کر دیتی ہے۔ کان کتنی بڑی نعمت ہے کہ ہر آواز کی گویائی اور اس کی مٹھاس جو ہوتی ہے اس کو سن کے بتا دیتا ہے کہ سننے والے کو لذت آ رہی ہے یا وہ اس چیز سے نفرت کر رہا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہم پر جو سب سے بڑا احسان کیا نا، وہ احسان یہ ہے کہ ہم کو اپنے پیارے حبیب آقا احمد مجتبیٰ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنا دیا۔ آپ کی امت بننے کے لیے انبیاء دعائیں کرتے رہے، حتیٰ کہ یہاں تک ملتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی انبیاء کرام آئے، تمام نے یہ دعا مانگی کہ اے اللہ ہم کو نبی نہ بنا بلکہ اپنے حبیب کا امتی بنا دے، کیونکہ ان کو قدر کا پتہ تھا۔ ہم امتی بن گئے بن مانگے، اس لیے ہمیں قدر نہیں ہے، کیونکہ آقا علیہ السلام میرے محبوب مصطفیٰ کا فرمان عالی شان ہے۔ آپ نے فرمایا کہ تم خوش نصیب امت ہو کہ اتنے امتوں میں سے تم میرے حصے میں آ گئے، اور دوسری مرتبہ پھر فرمایا کہ تم کو پھر بشارت ہو، تمہیں پھر خوشخبری ہو۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ، اب خوشخبری، یہ دوسری خوشخبری کس بات کی ہے؟ تو آپ نے فرمایا دوسری خوشخبری یہ ہے کہ اتنے انبیاء میں سے، اتنے نبیوں میں سے میں تمہارے حصے میں آ گیا ہوں۔ تو یہ اللہ رب العزت کا کتنا ہم پر احسان عظیم ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آپ کے سامنے آیات بینات پڑھی، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ الا حروف تنبیہ ہے، خبردار۔ انا حروف مشبہ بالفعل ہے۔ صرف و نحو کے لحاظ سے نحوی زیادہ سمجھتے ہیں اس گفتگو کو کہ الا ان اولیاء اللہ، کہ بے شک جو خبردار، بے شک جو اللہ کے دوست ہیں ان کو نہ تو کوئی خوف ہے اور نہ کوئی غم ہے۔ اور ان کی نشانی کیا ہے؟ وہ اللہ والے، جو اللہ کے ولی ہیں، وہ کون لوگ ہیں؟ تو آگے قرآن مجید نے ان کی تعریف بیان کی کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، وہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان لے کر آئے اور پرہیزگاری جنہوں نے اختیار کی، وہ اولیاء کرام میں سے ہے۔ اب ہر نتھو پھتو ہمارا یہ رواج چل پڑا ہے کہ جس کا کوئی کام نہ چل رہا ہو
وہ جناب 4 بندے اکٹھے کر کے تو پیر بن جاتا ہے، یعنی کہ اپنی وہ لائن پیری مریدی والی شروع کر لیتے ہیں، نہ تو کسی سے خلافت لی ہوتی ہے، نہ کسی کے پاس وہ سلوک کی منزلیں طے کی ہوتی ہیں، اور نہ ان کو یہ پتہ ہوتا ہے کہ جناب منزل چیز کیا ہے۔ اب ایک چیز اور بھی آپ دیکھیں، اکثر لوگوں نے اپنے نام کے ساتھ لکھوایا ہوتا ہے جی نقش بندی، کسی نے لکھوایا ہوتا ہے جی چشتی، کسی نے لکھوایا ہوتا ہے قادری، کسی نے لکھوایا ہوتا ہے سہروردی۔ ٹھیک ہے بھائی، یہ لکھوائیں آپ، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر آپ نے نقش بندی لفظ ساتھ اپنے نام کے لگایا ہے تو کیا آپ کے جو اعمال ہیں، جو آپ نے کیا وہ راہ طریقت کسی اللہ والے سے نقش بندی جو ہیں، کہ آپ نے ان سے یہ چیز سیکھی ہے؟ کیا آپ نے وہ منزل طے کی ہے جو حضرت امام ربانی شیخ احمد سرہندی الفروقی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت بہاؤالدین شاہ نقش بند رحمۃ اللہ علیہ، اور حضرت خواجہ عبدالخالق غجدوانی، دیکھیں جتنے بھی مشائخ کرام ہیں، کیا ان کے طریقے پر آپ عمل کر رہے ہیں؟ لیکن آپ دیکھیں اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں جناب، وہ سنت کے اور شریعت کے چور ہوتے ہیں، اور اپنے نام کے ساتھ جناب وہ نقش بندی لکھوایا ہوتا ہے۔ اب چشتیوں کی طرف دیکھ لیں تو ہمارا جو اصل میں یہ جو بیڑا غرق کیا نا پیروں نے، یہ جو نام نہاد پیر ہیں جناب، جو سنت کے بھی چور ہیں اور شریعت کے بھی پیر چور ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم ایسے لوگوں سے واللہ بچ جائیں، اور ہمیں چاہیے کہ ہم ان اللہ والوں کی صحبت اختیار کریں، ان اللہ کے دوستوں کے پاس بیٹھیں جو ہم کو نماز کا حکم دیں، جو ہم کو ذکر و اذکار کا حکم دے، جن کے پاس بیٹھنے سے قلب کو سکون ملے، جن کے پاس بیٹھنے سے دل کو ذکر اللہ مل جائے۔ فرمایا وَإِذَا رَأَوْا ذُكِرَ اللَّهُ، اللہ والے تو وہ ہیں جب ان کے چہروں کو تکو تمہیں اللہ یاد آ جائے، تمہارے زبان پر اللہ اللہ جاری ہو جائے، تو وہ ہوتے ہیں اللہ والے۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ جب حضور گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں گئے نا، ایک واقعہ میں بیان کرنا چاہتا ہوں آپ سے، کہ جب حضور بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کی بارگاہ میں گئے تو حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے شیخ کی بارگاہ میں گیا تو ٹائم کافی ہو چکا تھا، جب آپ سے ملاقات ہوئی تو آپ نے جاتے ہی مجھے فرمایا کہ نظام الدین یہ ایک لوٹا اور مصلح ہے، اس کو لے لو اور عبادت کرو، صبح ملاقات ہوگی۔ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں کہ میرے شیخ فرید نے مجھ کو لوٹا اس لیے دیا اس میں پانی لے کر وضو کر لوں اور مصلے پہ بیٹھ کر عبادت کروں۔ یہ تھا طریقہ اللہ کے بندوں کا، جب ان کے پاس جاتے تو وہ ذکر و اذکار کی اور تسبیحات کی بارے میں فرماتے تھے۔ اور حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ آپ کے معمولات کو دیکھ لیں، آپ روزانہ ایک رات میں ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ ایک روایت میں کہ آپ نے ایک قرآن پاک مکمل فرماتے تھے، یعنی کہ ایک قرآن ہر رات میں حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن پاک مکمل فرماتے تھے۔ اور اسی طرح دیکھ لیں حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو اور حضرت پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ آپ نے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز ادا کی، یعنی کہ انہوں نے تہجد تک کو قضا نہیں کیا۔ اور آج کل کے جناب یہ جو لنڈے پیر آ چکے ہیں، جن کا نہ آگے ہے نہ کوئی پیچھے ہے، بس وہ ایک صوفیوں والا لباس پہنا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور بس جناب وہ چیز کی جناب واہ واہ اور بلے بلے کے پیچھے پڑے ہوئے، نہ ان کے پاس کوئی اصلیت ہے نہ ان کے پاس کوئی حقیقت ہے۔ اصل اللہ کے دوست وہ ہیں جو تقوی والے ہوں، جو پرہیزگار ہوں، جو تقوی کا لباس جنہوں نے نہیں پہنا، جنہوں نے کسی شیخ کامل سے بیعت نہیں کی، تو ایسے جھوٹے پیر کے پاس بالکل نہ جائیں۔ بلکہ آج کل ہمارے پاس تو یہ رواج بہت زیادہ ہو چکا ہے کہ جناب ہم جتنا تو اپنے والدین کی، اپنے استاد کی، اپنے پیشواؤں کی اتنی جناب ہم خدمت نہیں کرتے جتنی جناب ہم ان لنڈے پیروں کی کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اللہ والوں کے بیعت ہوں، ان کی صحبت میں جائیں جو سنت کے پابند ہوں، جو شریعت کے پابند ہوں، جو جناب ہمیں ذکر و اذکار کا حکم دیں۔ تو حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھ لیں، گولڑا شریف ایسا تو نہیں بن گیا، وہ بھی حضرت شیخ سیال رحمۃ اللہ علیہ کی نظر کرم تھی تو پھر جناب جا کے بنا۔ تو اسی طرح آپ دیکھ لیں جناب حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے 90 لاکھ کلمہ پڑھایا، یہ کون سی طاقت تھی؟ یہ حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کے نگاہ فیض تھا، آپ کی نگاہ کرم تھی۔ حضرت خواجہ قطب الدین رحمۃ اللہ علیہ پر نے کرم فرمایا، اور حضرت
خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھایا۔ یہ نگاہ خواجہ حضرت عثمان ہارونی تھی۔ حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ کی نگاہ کرم کا یہ فیضان تھا کہ آپ نے 90 لاکھ کو کلمہ پڑھا دیا، کیونکہ خود بھی سنت اور شریعت کے پابند تھے، اور آپ کے پاس جو آپ کے خلفاء بنے وہ بھی سنت اور شریعت کے پابند بنے۔ جتنے بھی اولیاء کرام ہوئے ہیں انہوں نے تمام نے سنت کا پیغام دیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت مصطفیٰ کا پیغام دیا ہے۔ فرمایا کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ اس کا اصل میں مطلب کیا ہے کہ نہ تو ان کو دنیا میں کوئی خوف ہے اور نہ ہی کوئی آخرت میں کوئی خوف ہوگا، یعنی کہ دنیا کے غم سے بھی وہ آزاد ہیں اور آخرت کے غم سے بھی اللہ نے ان کو آزاد کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو، اپنی ہر چیز کو اللہ اور رسول کے سپرد کر دیا۔ ایک صحابی رسول حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت مشہور ہے کہ آپ کو غسیل الملائکہ بھی کہتے ہیں۔ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی جب شادی ہوئی تو پہلی رات تھی، تو جب وہ رات کا کچھ ٹائم گزرا تو آواز لگائی گئی کہ جہاد کے لیے نکلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا، تو آپ نے غسل نہیں کیا، آپ اسی حالت میں لبیک یا رسول اللہ کی آواز دیتے ہوئے آپ نے وہ ہر چیز چھوڑ دی اور جنگ کے میدان میں آ گئے، اور آپ نے پھر وہ جب جنگ کی اور اس جنگ میں آپ شہید ہو گئے۔ جب شہید ہو گئے تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو جسد مبارک تھا اس کو صحابہ تلاش فرما رہے تھے، آپ کا جسد مبارک نہیں مل رہا تھا، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جسد مبارک نہیں مل رہا۔ تو آپ نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ، اللہ کے جو نوری ملائکہ ہیں نا وہ حنظلہ کے جسد کو اٹھا کے لے گئے ہیں اور عرش پر ان کو غسل دیا جا رہا ہے۔ فرمایا کہ حنظلہ غسیل الملائکہ ہے۔ حضرت مصعب بن عمیر کو دیکھیں، حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی رسول ہیں۔ ایک روایت میں تو یوں بھی آتا ہے کہ آپ اتنے امیر گھرانے سے تعلق رکھتے تھے کہ جو ایک دن آپ نے لباس جو پہنا ہے اگلے دن نیو لباس پہنتے تھے، یعنی کہ نیا لباس پہنتے تھے۔ جو جوتا آج پہنا ہے اگلے دن وہ نیا جوتا پہنتے تھے۔ تو لیکن مسلمان تو نہیں تھے، ابھی وہ چہرہ ودوہا کو تکا نہیں تھا نا، کیونکہ ابھی انہوں نے وہ کلمہ پڑھا نہیں تھا۔ تو ہوا کچھ یوں کہ ان کو اپنے حسن پہ ناز بھی بہت تھا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تو جب مسلمان ہونے سے پہلے کی میں بات آپ کو کر رہا ہوں، تو ہوا یہ کہ عرب کی جو لڑکیاں تھیں وہ آپ سے شادی کرنے کا ارادہ کرتی تھی، عہد کرتی تھی، کاش کہ ہماری شادی جو ہے نا وہ حضرت مصعب سے ہو جائے۔ تو اس کے بعد ہوا کچھ یوں کہ جب کرم نوازی کی بات ہوئی، جب ایک دن حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ادھر مکے کی گلیوں میں سے گزر رہے تھے، آگے سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لے کے آ رہے تھے۔ میرے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حضرت مصعب نے دیکھا نا تو مصعب نے دیکھ کے چہرہ نیچے کر لیا۔ تو کسی نے کیا خوب کہا کہ مکھ چند بدرشاہ شانی متھے چمکے لاٹ نورانی کالی زلف تے اکھ مستانی مخمور اکھی ہن مد بریاں۔ تو حضرت پیر میرو جشان نے بلکہ آگے یوں بھی فرمایا ہے کہ اس صورت نو میں جان آکھاں کہ جانے جہان آکھاں، سچ آکھاں تے رب دی میں شان آکھاں، جس شان تو شانہ سب بنیاں، ماں اجملکا ماں احسنکا ماں اکملکا، کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا، گستاخ کھیاں کتھے جا لڑیاں۔ حضرت مصعب کو آپ دیکھیں کہ حضرت مصعب فرماتے ہیں کہ جب میں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے کو پہلی مرتبہ دیکھا نا تو بس میں پھر دیکھتا ہی رہ گیا۔ سبحان اللہ، کہ حضرت حسان کا مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے کہ آپ نے کیا خوب فرمایا تھا کہ لم ترکت عینی، کہ محبوب مصطفیٰ حسان کی آنکھ نے آپ جیسا حسین خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، لم تلد النساء، محبوب کسی ماں نے آپ جیسا سونا کسی نے جنا ہی نہیں ہے۔ تو جب سرکار رک گئے تو سرکار نے حضرت مصعب سے فرمایا کہ مصعب تجھ کو تو لوگ دیکھ کے رک جاتے ہیں، آج ذرا اوپر دیکھ نا، آج مجھے بھی دیکھ۔ تو حضرت مصعب نے بس عرض کی یا رسول اللہ اپنا غلام بنا لیجئے،
اپنا غلام بنا لیجئے اور مجھ کو کلمہ پڑھا دیجئے۔ تو میرے آقا مصطفیٰ نے حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب کلمہ پڑھایا، انہوں نے پھر گواہی دی کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدًا عبدہ ورسولہ۔ حضرت مصعب کا اب انداز جدا گانا ہو گیا، اب وہ غلام رسول ہو گئے، اب وہ پہلے والا جو بتوں والا مذہب تھا وہ ختم ہو گیا، اب محمد رسول اللہ کا جو رنگ تھا، جو فیضان تھا، وہ سینے میں بس گیا۔ اب کھانا کھاتے تو بیٹھ کے کھاتے، اب پانی پیتے تو بسم اللہ پڑھ کے 3 سانسوں میں بیٹھ کر پانی پیتے۔ جب گھر والوں نے یہ معاملہ دیکھا نا کہ مذہب کا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا اور سونا یہ ہمارے طریقے پر نہیں ہے، تو گھر والوں نے نا وہ ایک دن ماں نے پوچھ لیا، اس نے کہا کہ مصعب کیا بات ہے کہ تو ہماری طرح کھاتا نہیں ہے، پیتا نہیں ہے، بیٹھتا نہیں ہے، تیرا انداز چینج ہو گیا ہے۔ تو آپ نے عرض کی کہ اماں جی میرا سودا جو ہے نا وہ بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، مصعب کا سودا بازار مصطفیٰ میں ہو چکا ہے، اب میں مسلمان ہو گیا ہوں، اب آپ کے طریقے پر نہیں بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر میں عمل کروں گا۔ تو جب یہ ماں نے آپ کی زبان سے یہ الفاظ سنے تو آپ کے والد گرامی بھی آپ کو سن رہے تھے، تو آپ کے والد صاحب اتنے غصے میں آئے کیونکہ وہ غیر مذہب تھے۔ جب اتنے غصے میں آئے تو انہوں نے حضرت مصعب کو مارا، آپ نے مار بھی کھائی، لیکن اس کے باوجود آپ نے وہی کہا کہ میں ختم تو ہو سکتا ہوں، یہ جان تو جا سکتی ہے، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو غلامی مصعب کو مل گئی ہے وہ اب نہیں جائے گی، بلکہ قبر تک میں اس چیز کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ تو حضرات گرامی قدر کچھ ہوا یوں پھر کہ ماں نے کھانا پینا چھوڑ دیا، 2-3 دن گزر گئے، جب گزرے تو حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب دیکھا نا تو آپ نے فرمایا کہ میرے نبی پر ایک ماں نہیں بلکہ لاکھوں کروڑوں مائیں قربان ہوں۔ فرمایا کہ ماں تجھ سے محبوب مجھ کو میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ ہے، تو اگر تو میری والدہ ہے، اگر اس مذہب کو قبول کر لو تو آمین ہے، اگر نہ کرو گی تو میں تو مسلمان ہو ہی چکا ہوں، اب میرا جینا مرنا ہے جو ہے وہ گنبد خضرا کے مکین کے ساتھ ہے۔ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو اس کے بعد آپ کے والد نے آپ کو اتنا مارا کہ روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ کے کپڑے کھینچ لیے گئے۔ دیکھیں کتنی قربانیاں دی ہیں اصحاب رسول نے۔ یہ اولیاء کرام ایسے نہیں بنتے، اتنی دیر تک حضور کی محبت میں یہ فنا نہیں ہو جاتے۔ یہ گنبد خضرا سے مہر لگتی ہے، یہ حضرت مولا علی کی مہر لگتی ہے، تو پھر جا کے بندہ ولی بنتا ہے، پھر بندہ جا کے متقی بنتا ہے، پھر بندہ جا کے خلاص والا بنتا ہے، پھر بندہ ایمان والا بنتا ہے۔ تو حضرت مصعب کے جب کپڑے کھینچے گئے نا تو فرماتے ہیں کہ روایت میں آتا ہے کہ وہ کھال پڑی تھی ایک جانور کی، تو اس کھال کو پھر آپ نے اپنی شرمگاہ کے اوپر رکھا اور چل پڑے سرکار کی بارگاہ میں۔ اب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وہی مصعب ہے جو ایک دن نیا لباس پہنتا تھا تو اگلے دن لباس چینج ہوتا تھا، لباس کوئی اور پہنتا تھا، ایک دن جو جوتا پہن لیتا تھا اگلے دن جوتا نیا پہنتا تھا۔ کیا یہ وہی مصعب ہے؟ لیکن آج مصعب کی جو محبت اور جو عشق ہے وہ سرکار کی ذات کی طرف ہے۔ آج جو دل کا کعبہ ہے وہ میرے آقا مصطفیٰ کی ذات مبارکہ ہے۔ جب سرکار کی بارگاہ میں گئے تو صحابہ کرام کی آنکھوں میں آنسو آ گئے حضرت مصعب کی یہ حالت دیکھ کر۔ تو حضرت مصعب دوڑ کے میرے محبوب مصطفیٰ کے قدموں سے جا لپٹے اور میرے محبوب کی قدم بوسی کی۔ تو میرے آقا مصطفیٰ نے فرمایا مصعب تجھ کو مبارک ہو کہ تم نے وہ مقام پایا ہے، اور صحابہ سے فرمایا کہ میرے صحابہ گوار ہے نا کہ مصعب کی اس جو آج جو پریشانی اور جو دقت میں جو مشکلات میں مصعب نے یہ معاملہ کیا ہے اور جو مشکلیں برداشت کی ہیں اس سفر میں، فرمایا اللہ نے مصعب کے نور کو زمین سے لے کر آسمان تک پورا کر دیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان اللہ والوں کی بارگاہ میں بیٹھیں جو اللہ و رسول سے سچی محبت کرتے ہیں، اور یقین کریں میں نے الحمدللہ اپنے شیخ و مرشد مربی محسن اپنے مرشد کریم کو دیکھا ہے کہ آپ بالکل آپ کا ہر طریقہ
آپ کا ہر انداز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے، اور آپ کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا، اور ہمیں بھی آپ نے یہی چیز سکھائی ہے کہ بالکل جو زندگی ہے وہ سنت اور شریعت کے مطابق جو گزر گئی وہی انسان کو دنیا میں بھی کامیابی مل جائے گی اور آخرت میں بھی اس چیز کی کامیابی مل جائے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ رابطہ رکھیں جو صحیح سچے اور سچے لوگ ہیں، ایسے فاسق و فاجر پیروں سے بچیں جو قاتل سنت ہیں اور شریعت کا انکار کرتے ہیں۔ یعنی کہ اکثر لوگ ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں جی اب نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ایک دو تو ہم نے ایسے سنے جناب، وہ کہتے ہیں کہ بابے رہتے نماز مدینہ پڑھ دینے جا کے، بابے رہتے جناب مدینہ نماز پڑھتے، تو ٹھیک ہے بھائی مدینہ بھی پڑھیں لیکن آپ ادھر بھی پڑھیں نا، ادھر تو پڑھتے نہیں ہیں، ٹھیک ہے تو مدینہ پڑھتے ہیں جا کے۔ ہمیں چاہیے کہ پہلے ادھر پڑھیں، یعنی کہ وہ ایک ایسا رنگ دیتے ہیں جناب کہ بھولے بالے جو سیدھے سادھے لوگ ہیں ان کو جناب ورغ لا کے جناب وہ اپنے چنگل میں لا کر پھر ان کا کام کیا ہوتا ہے، وہ پیسہ مٹھورتے ہیں، ٹھیک ہے پیسہ مٹھورتے ہیں جناب، وہ کہتے ہیں جناب لنگر میں یہ چیزیں لے کر آؤ، یہ چیزیں لے کر آؤ۔ جو پیور اللہ کے ولی ہوتے ہیں، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، وہ ایسا کام کبھی نہیں کریں گے، وہ کبھی بھی آپ سے پیسے نہیں مٹھوریں گے، کبھی بھی آپ سے خدمت نہیں لیں گے، بلکہ اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے دیتے ہیں، وہ خود دعا دے کے لوگوں کے مسئلوں کو حل کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور میرا حامی و ناصر ہو۔